اندر ایک تازگی پیدا کرتی ہے، ایک نیا جذبہ لے کر نکلے، ایک نیا ارادہ لے کر نکلے کہ خود بھی ان رشتوں کا لحاظ رکھیں اور اپنی اولاد کو ہمیشہ ان رشتوں کو مقدم رکھنے کی تاکید کرتے ہیں. ان کا مزاج بنے کہ وہ سب سے پہلے ان رشتوں کا لحاظ رکھیں، بعد میں دوسرے رشتے. ان رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ہمارا اس پوری کائنات خالق و مالک، اس پوری کائنات کے بنانے والے رب العالمین کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ابدیت کا رشتہ ہے، ان کا ہمارے ساتھ ربوبیت کا رشتہ ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں. وہ اپنی شان کے مطابق ہمارے سب اللہ اس سب کچھ ہونے کا ہم کو ادراک عطا کرے، احساس عطا کرے اور اس کے لحاظ میں توفیق عطا. ہم کچھ بھی نہیں تھے. قرآن پاک میں ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں. آپ آج سے 100 سال پیچھے جائیں، شاید 100 سال سے یہاں کوئی نہ ہوگا، ہم میں سے کسی پر کوئی بھی تذکرہ نہ تھا. لیکن وہ رب العالمین اس وقت بھی اپنی ربوبیت کا رشتہ نبھا رہے تھے. وہ 100 سال پہلے سے بھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں. ایک لمبا تفصیلی مضمون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس رشتے کو تازہ رکھنے کے لیے، اس رشتے کا لحاظ رکھنے کے لیے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے کہیں یہ حکم دیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ دیکھے، غور کرے، مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. ایک اچھلتے ہوئے ناپاک گندے قطرے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرما کر کتنی بہترین شکل و صورت عطا کی، کتنی اچھی آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، کان عطا کی، چہرہ عطا کیا، ہاتھ پیر عطا کیے، دل دماغ عطا کیا، کیا کچھ عطا نہیں کیا. فرمایا قل هو الذی انشأ، اے پیغمبر کہہ دیجیے قل هو الذی انشأ، وہی تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد، تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، شکر بہت کم کرتے. تو ایک ہمارے رشتے کس کے ساتھ؟ ایک گندے ناپاک قطرے سے 3 اندھیریوں کے اندر فی ظلمات سلام، 3 اندھیریوں جس طرح پیدا کیا اس کو بھی نقشہ قرآن نے کی. اور امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام اس کی تفصیلات بیان فرمائیں کہ 40 دن تک یہ بندہ رحم مادر میں نطفہ ہوتا ہے، پھر اور 40 دن مضغہ علقہ منجمد خون، پھر اور 40 دن مضغہ گوشت کا ٹھوٹڑا. اسی گندے قطرے سے اللہ نے ہڈیاں بنائی اور اسی ہڈیوں کے ڈھانچے پر فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد اللہ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی. ہم
جاندار بن گئے، انسان بن گئے. ہمارے اس سے پہلے بغیر روح کے تھے، اب روح آ گئی. اب کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سانس کی ضرورت، 3 اندھے ہوں. وہی اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا رسم کر دیا. ماں کا خون، اس کے لیے اللہ نے راستہ دوسرا کھولا. غذا کا راستہ تو یہاں سے ہے، لیکن اندر وہ خون غذا بن رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے منہ کے بجائے یہاں سے ناک کے راستے سے کنیکشن جوڑا، اور وہ ماں کا خون ہمارے اندر منتقل ہوتا گیا اور ہمارے لیے غذا کا کام لینا شروع. پھر کچھ عرصے کے بعد ہم کو دنیا میں آنا تھا. ہماری ماں، جس کو مان لیجیے پہلا بچہ پیدا ہوا، 20-25 سال سے کھا رہی پی رہی جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں. ہمارے کھانے پینا جو ہے وہ 2 چیزیں بن جاتا ہے. ہضم ہونے کے بعد ایک فضلہ، ناپاک گندگی جو اپنے وقت پر خارج ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کا اصل ہے جوہر، وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، ہماری رگوں میں منتقل ہوتا ہے، ہمارے لیے بقا کا اور ہماری بڑھوتری کا کیا بن جاتا ہے ذریعہ. ہماری یہ ماں 25 سال تک کھاتی رہی، اور یہ 2 چیزیں، تیسری چیز. لیکن جب اللہ نے اس رحم مادر میں ہم کو ایک مقررہ وقت تک رکھنے کے بعد دنیا میں لانا چاہا، تو یہی ہماری ماں جو 25 سال سے کھاتی آ رہی ہے اور 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں بن رہی تھی، اب اچانک اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر تکوینی طور متوجہ ہو گیا ہماری اس ماں کے خون کی طرف. 2 تکوینی آرڈر ملے، 2 تکوینی حکم ملے. ایک یہ کہ اس خون کو حکم دیا اللہ نے تکوینی کہ یہ اپنا رخ بدل دے. اس سے پہلے خواتین کو جو ایام میں خون جاری ہوتا ہے اس کے لیے راستہ متعین ہے، لیکن اب اللہ نے اس خون کو تکوینی حکم دیا. اس خون نے باہر نکلنے کا راستہ بھی تبدیل کیا. ایک تکوینی حکم، اور دوسرا تکوینی حکم اللہ نے اس خون کو دیا کہ اس کو اب خون کی شکل میں نہیں بلکہ دودھ کی شکل میں آنے کا حکم دیا. جب ہم دنیا میں آئے، ہمارے بچے آئے، ہماری بچیاں آئی، جہاں اس نے اپنی ماں کی چھاتی کو منہ میں لیا اور چوسنا شروع کر دیا، فوراً اللہ کے حکم سے انتہائی مناسب انداز کے ساتھ وہ خون دودھ کی شکل میں جو ماں کی چھاتی میں آیا، اس بچے کے لیے بہترین غذا بنتا ہے. اور ایسا عظیم نظام جہاں بچے نے اپنا منہ لگایا اور چوسنا شروع کیا، خون نے کر دودھ شروع ہو گیا، اور بالکل اس مقدار کے ساتھ جو بچہ برداشت، نہ زیادہ گرم کہ بچہ گرمی کی وجہ سے تکلیف پائے، نہ اتنا ٹھنڈا کہ بچے کے لیے نقصان. پھر یہ ہماری ماں اگر اس سے پہلے کہ یہ کھانا کھاتی اور کھانا کھاتے ہوئے کسی کے بچے نے گندگی کی، اس بیٹی کی اتنی نزاکت کہ بعض مرتبہ اسے کھانا نہیں کھایا جاتا. بچے نے دور گندگی کی، اس کا اتنا مزاج نظافت والا یہ برداشت نہیں کر سکتی. لیکن اب جو اللہ نے اپنا بچہ دے دیا، اب اللہ نے اس کا مزاج بدل دیا. کھانا کھا رہی تھی، اس کو لگا بچے نے رونا شروع کر دیا، فوراً اس وقت اٹھی، بچے کو صاف کیا، نہلایا دھلایا اور کھانے میں بیٹھ گئی. رات کو اگر اس کو کوئی جگاتا تو بڑے آپے سے باہر ہو جاتی. لیکن اب یہی ماں جہاں اس بچے نے شروع کر دیا رونا، اب یہ ماں اٹھتی ہے، دیکھا ہے بچے نے گندگی کی، فوراً اس بچے کو نہلایا دھلایا، اور غریب ماں تھی، اس بچے کو خشک جگہ سلایا اور خود گیلی جگہ پر. اور ماں کو معلوم یہ لمبی رات ہے، ہو سکتا ہے صبح آنے تک یہ بچہ ایک مرتبہ اور خرابی کرے،
لیکن ماں کو یہ گوارا. اب تو خیر وہ دوسرا سسٹم آ گیا ڈائپر پیپر کا. اب ماؤں کو اتنی محنتیں نہیں ہوتی, پہلے زمانے میں بہت کچھ ہوتی. تو بہرحال ہمارا سب سے پہلا رشتہ ہمارے خالق کو مالک کے ساتھ, ہمارے رازق کو پالنہار کے ساتھ. اس رشتے کو ہم کہاں تک نبھاتے ہیں, کہاں تک نہیں نبھاتے, ہر کوئی اپنا خود محاسبہ کرے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے حق کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں اور اللہ کتنا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے یہاں یہ حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ, اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ. اور اس حد تک ماں باپ کے حق کو بیان کیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں کس بات پر, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو یہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں. شرک اللہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی ضرور. کیا مطلب کہ کوئی بھی گناہ ہو, خدا نخواستہ انسان اس گناہ کو کرتا رہا اور بغیر توبہ کے چلا گیا, اللہ معاف کر سکتے ہیں, سزا بھی دے سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شرک کے گناہ میں, شرک کے جرم میں مبتلا ہوا اور بغیر توبہ کے مر گیا, اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کی مغفرت. اسے اللہ فرماتے اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک پر مجبور کریں, ان کے کہنے سے شرک تو نہیں کرنا, لیکن اس کے باوجود, یعنی اس کے باوجود کہ تمہارے ماں باپ تم کو میرے ساتھ بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں, لیکن میرا تم کو یہ عار نہ ہے, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, تم پھر بھی دنیا میں ان کے ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھنا. ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے میں جانوں اور وہ جانے, لیکن تم ان کے ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک. اور اولاد کو پابند بنایا, مکلف بنایا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا, اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے میں تم سے ناراض ہوں, اور اگر تمہارے والدین تم سے راضی میں تم سے راضی. جائز امور میں چنانچہ حدیث میں رضا رب فی رضا والد, اللہ کی رضا والد کی رضا میں, وسخط الرب فی سخط الوالد, اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے بارے میں, ہماری اولاد کے کو ہمارا مرتبہ بیان کرتے ہیں, اور اس بات کا پابند بنا دی کہ تم ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھو کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں, میرے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے وہ میں ان سے نمٹوں گا, لیکن تم کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ وہ تمہارے کیا ہیں ماں. لیکن یہ ظالم والدین, برا نہ مانیے, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ظالم ہے وہ ماں باپ جو بچوں کی مروجہ تعلیم کے لیے بہت فکر مند ہے, اور ہونا چاہیے. مروجہ تعلیم